قرآن کی آیتیں حرف بحرف سچ ثابت، فرعون کی لاش پر تحقیق کرنے والے سائنسدان حیران۔ مصر کا وہ بادشاہ جسے تاریخ میں فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی طاقت اور غرور کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ صرف اسی کی عبادت کریں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص غرور اور ظلم کی حد پار کر دے اس کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون اپنی بڑی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو گئے۔ فرعون نے بھی اسی راستے سے گزرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ اور اس کی فوج درمیان میں پہنچے پانی دوبارہ مل گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فرعون کو اس کے غرور اور ظلم کی وجہ سے عبرت ناک انجام ملا۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق جب فرعون سمندر میں ڈوبا تو اس کی لاش کچھ وقت بعد ساحل پر آ گئی، جبکہ اس کی فوج کا کوئی نشان نہیں ملا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو پہچان لیا اور اسے مصر کے دربار تک پہنچایا گیا۔ اس زمانے میں مصر میں بادشاہوں کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص طریقہ استعمال کیا جاتا تھا جسے ممی بنانا کہتے ہیں۔ اس طریقے سے فرعون کی لاش کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، سلطنتیں بدلتی رہیں، مگر فرعون کی ممی زمین کے اندر ایک راز بن کر چھپی رہی۔ کئی صدیوں بعد جب مصر میں قدیم مقبروں کی تلاش شروع ہوئی تو ایک دن ایک شخص کو پہاڑی علاقے میں ایک خفیہ راستہ ملا۔ جب ماہرین نے اس جگہ کھدائی کی تو وہاں کئی قدیم ممیوں کے ساتھ ایک ایسی ممی بھی ملی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہی وہ فرعون ہے جو سمندر میں ڈوبا تھا۔ اس ممی کو بعد میں محفوظ کر کے مصر کے عجائب گھر میں رکھ دیا گیا تاکہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس ممی کا جسم آج بھی کافی حد تک محفوظ ہے۔ معزز دوستو، جب سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس ممی کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس شخص کی موت واقعی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اسے قرآن میں بیان کیے گئے واقعے کی ایک نشانی سمجھتے ہیں۔ بعد میں جدید کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے اس ممی کے چہرے کی شکل بھی تیار کی گئی تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہزاروں سال پہلے یہ بادشاہ کیسا نظر آتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تصویر اصل چہرے سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ دوستو، چند سال پہلے ایک اور دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا جب اس ممی کو سائنسی تحقیق کے لیے مصر سے فرانس لے جایا گیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس ممی کے لیے باقاعدہ پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ پاسپورٹ میں اس کے پیشے کے خانے میں بادشاہ لکھا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ قانونی طور پر اس ممی کو دوسرے ملک لے جانا ممکن ہو سکے اور اس کی ملکیت مصر ہی کے پاس رہے۔ فرانس میں سائنسدانوں نے اس ممی پر مزید تحقیق کی اور اس کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جدید طریقے استعمال کیے۔ تحقیق مکمل ہونے کے بعد اسے دوبارہ مصر واپس بھیج دیا گیا، جہاں یہ آج بھی محفوظ ہے اور ہزاروں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس ممی کے بارے میں کئی عجیب کہانیاں بھی پھیلائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ممی کے ساتھ حیران کن واقعات پیش آئے اور فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ میں لے جایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر خبریں جھوٹی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ ممی مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اور اسے صرف سائنسی تحقیق اور تاریخی مطالعے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیا کی طاقت اور غرور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ جو لوگ ظلم اور تکبر میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تاریخ انہیں عبرت کی مثال بنا دیتی ہے۔ فرعون کی ممی آج بھی دنیا کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار اسے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے یا معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔